ابھی ہم بیٹھے ہیں شادرہ میں، اور میں کوئی 5 سال یا 7 سال کے بعد اس ایریا میں آیا ہوں، تو اس میں بڑی خوبصورت جگہ بن گئی ہیں۔ شادرہ کا جو پکنک پوائنٹ ہوا کرتا تھا، اس سے آگے آپ چلیں تو مختلف یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی پانی کے بہنے کی، یہ ندی جا رہی ہے جو، اور بڑا خوبصورت لان ہے جدھر ہم بیٹھے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہے ہڈن ٹیرس، اور یہ دیکھنے لائق جگہ ہے۔ اور میں اور ظفران بھائی یہاں بیٹھے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، تو ہمیں خیال آیا کہ جی ہم بات کرتے ہیں 5 منٹ جو اپنے ساتھ گزارتے ہیں ہم لوگ۔ تو بیسیکلی ہم جو بھی کہیں پہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو اصل تو مقصد ہوتا ہے وہ جو آپ کا کوالٹی ٹائم، جب آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کریں، تو یہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کریں، لیکن کئی دفعہ وہ 5 منٹ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی پہاڑی پہ جا کے کریں، آپ کسی پرفضا مقام پہ بیٹھیں، ضروری نہیں ہے وہ کہ آپ 2 میاں بیوی بیٹھ کے اپنے لیے چائے کا کپ تیار کر کے وہ 5 منٹ بھی گزار سکتے ہیں۔ آپ کسی دوست کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ کے گزار سکتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ جب آپ بالکل اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ تو یہ جو 5 منٹ ہے نا، یہ باڈی کا ریچارج بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو کچھ سوچنے کا، اپنے آپ سے نکلنے کا، اپنے کام دھندے سے نکل کے اپنے آپ کو ری انرجائز کرنے کے 5 منٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو ظفران بھائی ذرا بتائیے گا، آپ تو رہتے ہی اس ماحول میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے یہ سائیکولوجیکل ایشوز اور یہ ہماری جتنی ہمارے مسائل ہیں، کیا ہم وہ 5-10 منٹ میں اس کو اپنے آپ کو ری سیٹل کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کی نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص چیز کی پرائرٹی ہماری لگی ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ کمانے کے چکر میں ایسے جڑ جاتا ہوں کہ رات دن سارے زمین آسمان ہمارا ایک ہی ہو جاتا ہے، نہ ہمیں رات کا پتہ چلتا ہے، دوڑو 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 دوڑو۔ اس میں زندگی میں وہ جس کے لیے ہم نے پرائرٹی دی، پیسے کا حصول، وہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم کیا نقصان کریں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ وقت ہمارے پاس نہیں رہتا۔ وہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے دین نے کہا کہ متوازن یا توازن رکھنا، جسے کہتے ہیں میانہ روی، وہ میانہ روی بھی جو ہے وہ ہمیں اس کو ہم بہت چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی لمحے کے لیے احساس ہوتا ہے تو یقین کریں، اب جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے دیکھنے والے دیکھ سکیں گے تو یہ منظر ہے سارا کچھ، لیکن یہ فیل نہیں کر سکتے آپ، جتنا بھی فیل کرنے کی کوشش کریں، جو ہم انجوائے کر رہے ہیں نا وہ آپ نہیں فیل کر سکتے۔ تو اس طرح کبھی کبھی جہاں پہ ساری زندگی مقصدیت لے کے چلے، ساری زندگی پلان کر کے چلے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کبھی کبھی ان پلانڈ بھی کچھ نہ کچھ کر لیا کریں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ یار بس کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک سکھ نے نا وہ کوئی بہت بڑا گھر بنایا اور اپنے دوستوں کو دعوت دی کہ جی آئے میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ اس نے کمروں کی سیر کرائی، یہ ہمارا ڈائننگ ہے، ہمارا ڈرائنگ ہے، فلاں 3 تالاب بنے ہوئے تھے۔ 3 تالاب بنے ہوئے تھے، تو ایک تالاب کا اس نے بتایا کہ جی یہ تالاب جو ہے ٹھنڈے پانی کے نہانے کا، جب مجھے دل کرتا ہے میں ٹھنڈے پانی میں نہاتا ہوں۔ اور ایک تالاب اس نے کہا یہ گرم پانی کا ہے، جو میں گرم پانی میں نہانے کا دل کرے تو انہوں نے کہا ایک سردار جی یہ خالی بھی چھڈیا ہے، کہتے ایسے چھڈیا ہے، کہتے بندے نو نہیں نہاڑ کا دل کرتا۔ کیا بات! تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یار اپنی من مرضی بھی کر لینی چاہیے۔ من مرضی سے مراد یہ کہ آپ کا کوئی یار بیلی ہے، بچپن کا دوست ہے، بے تکلف ہے، گالی گلوچ چلتی ہے اس کے ساتھ، مذاق چلتا ہے، گالی گلوچ چلتی ہے، بیٹھ جائیں یار، ہلکے ہو جائے، خدا کی قسم اتنی ان پلانڈ لائف میں اتنی پلاننگ کے ساتھ ہم مصنوعی لوگوں کے ساتھ سارا دن جڑے ہوتے ہیں۔ سر کیا حال ہے، سر ٹھیک ہے، سر طبیعت خیر ہے، ساری ضرورتیں ایک دوسرے تک لے کے جاتی ہے، مصنوعی پہننا، مصنوعی کھانا، مصنوعی بیٹھنا، مصنوعی ہر جگہ پہ مصنوعی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے یار بیلی کسی پیارے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور جو دل میں آئے کہیں۔ یار میں تو ڈیفائن کرتا ہوں کہ یار بیلی یا بیپا یار آپ کا وہ ہے جس کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو سوچنا ہی نہ پڑے کہ آپ نے کیا کہنا ہے۔ اگر آپ کو سوچنا پڑے کہ کیا کہنا ہے تو وہ مصنوعی زندگی ہے۔ جو دل میں آئے کہیں وہ انجوائے کرے اس کو، تو مزہ ہے، بس یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک شعر بھی ہے، بٹھا کر یار کو رات بھر پہلو میں جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، مرزا غالب صاحب نے۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سب سے جو معراج ہے نا کسی بھی کریٹو آدمی کی یا کوئی بھی جو کام کرتا ہے، اس کا وہ مومنٹ کہ جی جب وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ اکثر ہم ذہنی طور پہ نا ہر وقت کسی نہ کسی چیز پہ آکوپائڈ رہتے ہیں، اپنے دماغ کو ہم نہ کسی جگہ پہ پھنسایا ہوتا ہے، اور وہ جو ہمارے پریشرز ہیں، جو ہمارے جو سوچیں ہیں، جو ہماری آئیڈیاز ہیں، وہ اکثر ہمارے دماغ پہ حاوی رہتے ہیں۔
تو کچھ نہ کرنا اور وہ اس وقت اپنے دماغ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا، یہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ باڈی کے لیے بڑا ہی آئیڈیل ہوتا ہے. اور وہ کچھ نہ کرنا وہ بھی اچھا وقت ہوتا ہے جب کوئی سگنل نہ ہو، جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہ ہو. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ نہ کرنا بھی، ہمیں ہر روز آدھا گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے جب ہم کچھ نہ کر رہے ہوں. تو کچھ نہ کرنا بھی ایک کمال ہے. تو یہ جو ماحول ہے اس کو ذرا، اور آج کل ویسے اتفاق سے میری جو چند جگہوں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو آج کل یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس وقت زیادہ جگہوں پہ ٹورسٹ بھی نہیں ہیں اور بہت سی جگہیں خالی پڑی ہیں. تو آج کل کے ماحول میں اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے لیے نکلیں، کسی جگہ پہ جائیں اور بیٹھ کے کچھ نہ کریں اور کمال کریں. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.